بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عصر کی نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ عصر کی نماز میں ٹوٹل 8 رکعت ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ادا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ ضروری چیزیں ہیں، جیسے کہ وضو کرنا، غسل کرنا، جگہ کا پاک ہونا، آپ کے کپڑے پاک ہونا، یہ چیزیں آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز یا مسجد میں، گھر میں آپ کسی پاک جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے۔ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ شریف جس طرف ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نماز کی نیت کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک یا کندھوں تک بلند کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے۔ میں خاص نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض نماز عصر کے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لینا ہے، اور یہاں سے آپ کی نماز کی پہلی رکعت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلی رکعت شروع کرنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہوتی ہے ثنا، تعوذ اور تسمیہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جو سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چھوٹی سی سورت یا کم از کم 3 آیات کی تلاوت ساتھ لازمی کرنی ہے۔ یہ واجب ہے، آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ میں اس میں سورہ کوثر کی تلاوت کروں گا، آپ یہ یاد کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد یہاں تک آپ کی سورہ فاتحہ اور 7 سورت مکمل ہوگی۔ ابھی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے جو ہاتھوں کے فنگر ٹپس ہیں، یعنی کہ جو پورے ہیں، پوٹے ہیں، وہ صرف گھٹنوں کے ساتھ ٹچ ہوں، چھوئیں صرف ان کو، یعنی کہ آپ نے نہ دبانا ہے نہ زیادہ بینڈ ہونا۔ آپ نے بالکل ایک ہلکا سا گیسچر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع والی حالت بنانی ہے، مکمل 90 کے اینگل کے اوپر آپ نے جھک نہیں جانا، جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے سیدھا، اور آپ نے یہاں پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، یہ پڑھ کے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور بیٹھ جانا ہے۔ یہاں پر آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہنا ہے اور دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور آپ نے پھر 3 مرتبہ وہی پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں پر آپ کی عصر کی نماز کی جو فرض نماز اس کے پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جو دوسری رکعت شروع کرنی ہے، اس میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے۔ پہلے والی چیزیں نہیں پڑھنی جو اس پہلی رکعت میں پڑھی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے
سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک آپ نے مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ نے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی صورت یا 3 آیات پڑھنی ہے، اور اس میں آپ پڑھیں گی میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا، آپ چاہے جو بھی آپ کو آسان لگے یا آپ کو جو یاد ہو وہ آپ نے پڑھنی ہے، مگر ان کی ترتیب یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع کرنا ہے، یہ دوسری رکعت کا دوسرا رکوع ہے۔ آپ نے وہی پڑھنا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، پہلا سجدہ آپ نے کرنا ہے اور 3 مرتبہ وہی پڑھنا ہے سجدے میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس رکعت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، دوسری رکعت میں 2 سجدے کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اتحیات، یعنی کہ اس بیٹھنے کی حالت کو اتحیات کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس میں پڑھنا ہے تشہد کی دعا۔ اس کو تشہد جو اس میں پڑھی جاتی ہے چیز، اس کو تشہد کہا جاتا ہے، اور آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں پر آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی ہیں۔ عصر کی نماز کی ٹوٹل 4 رکعت ہوتی ہیں، اس میں سے 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب آپ نے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا الضالین آمین تک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے ساتھ اب سورت نہیں ملانی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پہلا سجدہ کرنا ہے، اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں گے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العالی۔ اسی طرح آپ کے پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں تک آپ کی 3 رکعت مکمل ہو گئی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں آپ ساتھ سورت نہیں ملاتے۔ اب آپ نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ نے چوتھی رکعت شروع کرنی ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو اسی طرح سینے کے اوپر باندھ لینا ہے، اور آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، اور آپ نے ولا الضالین آمین تک دوبارہ اپنی جو چوتھی رکعت ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع کرنا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلا ہی سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے، پھر سبحان ربی العالی کہہ کے آپ نے دوبارہ بیٹھ جانا ہے۔ اب چوتھی رکعت کی یہ آخری کہہ لیں کہ
اس میں تشہد، درود، دعا اور سلام پڑھا جاتا ہے، یہ اس میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات وطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساتھ آپ نے درود ابراہیم ہے، درود ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہاں تک آپ کی درود ابراہیمی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک آپ کی دعا مکمل ہوگی۔ اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھنا ہے، دائیں طرف آپ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر فرشت ہوتا ہے اس کو سلام کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ کی طرف موڑنا ہے اور آپ نے پھر پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں تک آپ کی 4 رکعت عصر کی فرض نماز مکمل ہو گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو، آپ مجھے ضرور پوچھیں، کامنٹس کے ذریعے پوچھیں۔ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا آپ کی جو آنے والی ویڈیوز ہیں، تاکہ آپ ان سے اپڈیٹ رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔